والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه درود شریف پڑھ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا قال یا قوم اعبدوا اللہ تو اس نے کہا یا میری قوم اللہ کی بندگی کرو ما لکم من الہ غیرہ اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے۔ ہر پیغمبر نے آپ نے دیکھا جتنے بھی ذکر آئے سب سے پہلی بات اللہ کی بندگی کی دعوت دی، توحید کی طرف اپنی قوم کو بلایا اور یہ بتایا کہ جس شرک میں اور جس بت پرستی میں تم مبتلا ہو اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے تم پر واضح نشانیاں آ چکی ہیں۔ فاوفوا الکیل والمیزان تو ناپ اور تول پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اور لوگوں کو گھٹا کر نہ دو ان کی چیزیں۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها اور مت خرابی ڈالو زمین میں اصلاح کرنے کے بعد۔ میں اب بتا چکا ہوں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم مدین یہ بنیادی طور پر مسلمان تھے لیکن بگڑ گئے تھے اور ان کے اندر بہت ساری خرابیاں آ گئی تھیں۔ ایک خرابی تو یہ تھی کہ شرک میں مبتلا ہو گئے، دوسری خرابی یہ تھی کہ انہوں نے معیشت کو بگاڑ دیا اور ناپنے اور تولنے میں انہوں نے جو ہے وہ کمی بیشی کرنی شروع کر دی، اور تیسری چیز یہ تھی کہ یہ رہزنی کرتے تھے، چوریاں اور ڈاکے ڈالتے تھے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لائے۔ ولا تقعدوا بكل صراط اور راستوں میں مت بیٹھا کرو، توعدون کر ڈراؤ، وتصدون عن سبیل اللہ اور روکو اللہ کے راستے سے، من آمن به وتبغونها عوجا جو ایمان لائے اور تم ڈھونڈتے ہو جلد حاصل ہونے والا سامان۔ واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم اور یاد کرو تم بہت تھوڑے تھے ہم نے تمہیں بڑھایا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوتا ہے فساد کرنے والوں کا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اور ایک فرقہ تم میں سے ایمان لایا اس پر جو میں لے کے آیا جس کی رسالت میں نے پیش کی۔ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا اور ایک طائفہ اور گروہ ایسا ہے جو ایمان نہیں لایا۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر لے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ تو کہا اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے استکبار کیا تھا، جنہوں نے گھمنڈ کیا تھا، تکبر کیا تھا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ کہ ہم تمہیں شعیب نکال دیں گے اور جو تیرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے۔ یہ جو ہجرت ہے نا اللہ کے راستے میں، اور جو کفار ہیں مشرکین ہیں یہ پہلے بھی اپنے انبیاء کو جو ہے وہ نکالتے رہے ہیں اپنی اپنی بستیوں سے، جس طرح بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے نکلنا پڑا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے اہل ایمان کو بھی کہ تم پر بھی مکہ کی یہ جو ہے بستی یہ تنگ ہو جائے گی۔ تو ہم ضرور نکال کریں گے شعیب کو اور اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، من قریتنا اپنے شہر سے، او لتعودن فی ملتنا یا پھر انہیں واپس آنا پڑے گا ہماری ملت میں، یعنی یہ جو توحید کا انہوں نے پرچار شروع کر رکھا ہے اسے چھوڑ کر شرک کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ قال اولو کننا کارہین تو کہا شعیب علیہ السلام نے کہ کیا جب کہ ہمیں یہ بات ناپسند ہے کہ ہم شرک کی طرف آئیں تو ہم پر زبردستی کرو گے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم ہم تو اللہ پر پھر بہت بڑا جھوٹ گڑھ رہے ہوں گے اگر ہم لوٹ آئیں تمہاری ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا اس کے بعد کہ اللہ نے نجات دی ہے ہمیں اس گندگی سے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا یہ اب ان کا تفویض الی اللہ ہے
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو راستہ بند ہے، ہم نے تو واپس نہیں آنا، الا ان یشاء اللہ، لیکن اگر اللہ چاہے تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ وسع ربنا کل شیء، ہمارے رب کی وسعت وہ ہر چیز پر حاوی ہے، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے علم، اپنے علم سے۔ علی اللہ توکلنا، اس اللہ پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، وانت حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا، بہترین فیصلہ کرنے والا۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا شعیب کی قوم کے سرداروں نے، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم یعنی خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ خسارہ سامنے ہے، وہ تمہیں ملاوٹ سے بچاتا ہے، منع کر رہا ہے، وہ تمہیں ناپ اور تول کی کمی سے منع کر رہا ہے، اور وہ انہیں اس میں فائدہ نظر آتا تھا، یعنی وہ گاہک کو بے وقوف بنا کر سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنے لیے نفع کما لیا ہے، تو حضرت شعیب انہیں منع کرتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر پکڑ لیا ان کو ایک زلزلے نے اچانک، اور پھر وہ پڑے تھے اپنے گھروں میں اوندھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اب اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ گویا تھے ہی نہیں، اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ جن کو غرہ تھا، جن کو غرور تھا، جن کو تکبر تھا اپنے ہونے پر، اللہ فرماتا ہے تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی اصل خسارے اور گھاٹے میں تھے۔ کہتے تھے نا کہ شعیب کی اتباع کرنے والے خسارے میں ہوں گے، اللہ فرماتا ہے یہ خسارے میں۔ فتولی عنہم، تو شعیب ان سے اس بستی سے چل پڑا۔ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اور کہا اے قوم کاش میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، تمہاری خیر خواہی کی، فَكَيْفَ أَسَاءُ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، پھر کیسے میں افسوس کروں اس منکر قوم پر، یعنی تم پر کوئی افسوس بھی نہیں کرنا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور ہم نے جس بھی قریہ میں کسی بستی میں نبی بھیجا تو اس کو پکڑ لیا وہاں کے لوگوں کو سختی سے، مالی سختیوں سے اور جانی سختیوں سے، تاکہ یہ گڑ گڑائیں، یعنی ان کو ابتدائی طور پر جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتا ہے نا کسی بستی میں، تو یکدم ان پر کوئی عذاب کا فیصلہ نہیں کرتا، انہیں مہلت دیتا ہے، اور پھر ان پر ٹیسٹر بھیجتا رہتا ہے، کبھی بیماری بھیج دیتا ہے، کبھی کوئی قحط بھیج دیتا ہے، اور اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے یا اس قحط کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف رجوع کر دیں، گڑ گڑائیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں موقع دیتا رہتا ہے، لیکن جب وہ ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے پھر ان کا قصہ صاف کر دیتا ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر بدل دیا ہم نے اس برائی کی جگہ نیکی کو، یعنی قحط تھا قحط ختم ہو گیا، خوشحالی آ گئی، یا بیماری تھی بیماری ختم ہو گئی، صحت مند ہو گئے سارے، حتی عفوا، تو وہ پھلنے پھولنے لگ گئے، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، تو کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کو بھی کبھی خوشی ہوتی تھی کبھی غم ہوتی تھی، یہ ہوتا رہتا ہے۔ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، تو پھر ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہونے دی۔ پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ کسی نوٹس کے بغیر آتا ہے، کسی سگنل اور سائرن کے بغیر آتا ہے، وہ پھر اچانک آتا ہے اور کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے اعمال کے سبب انہیں پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، تو کیا بے خوف ہو گئے یہ بستی والے کہ ان پر آ پہنچے ہمارا عذاب راتوں رات جب یہ سوئے ہوئے ہوں؟ اب ایک انسان سویا ہوا ہو اور اچانک کوئی عذاب آ جائے تو اس کے تو کسی اور کو کیا بچائے گا، اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا۔
اور یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے نا. یہ جب 2005 میں غالباً زلزلہ آیا تھا 8 اکتوبر کو، تو صبح یعنی لوگ سحری کے بعد سوئے ہوئے تھے، 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم تھا، اکثر لوگ سوئے ہوئے تھے، اور زلزلہ آیا اور پوری کی پوری عمارتیں بیٹھ گئیں. اور خاص طور پر یہ جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں، اور اس میں ہزاروں لوگ لقمہ جل بن گئے. او ابن اہل القرى یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون، اور کیا یہ بے خوف ہو گئے یہ بستی والے کہ اچانک آن پہنچے ہمارا عذاب دن چڑھے اور یہ کھیل کود رہے ہوں، اپنی زندگی میں مصروف ہوں، کاروبار میں. افامنوا مکر اللہ، تو کیا یہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی چال سے تو وہی بے خوف ہوتا ہے جو خسارے میں پڑنے والا ہے. اولم یہد للذین یرثون الارض، تو کیا ان کو یعنی عقل نہیں آئی اور ان پر ظاہر نہیں ہوا جن لوگوں کو ہم نے زمین کا وارث بنایا، من بعد اہلہا، ان لوگوں کے بعد جن کو ہم نے ہلاک کیا تھا، ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کے بدلے ہمارا عذاب آ سکتا ہے. یعنی عاد پر عذاب آیا، سمود پر عذاب آیا، مدین پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، اس کے بعد انہوں نے عقل حاصل نہیں کی، اب بھی یہ اسی روش پر چل رہے ہیں. وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور یہ سننے سے قاصر ہیں. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے جن کا قصہ اور جن کی کہانی سنا دی ہے، جن کی خبریں سنا دی ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب پہنچے ہمارے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو یہ ایمان نہ لائے اس لیے کہ یہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. یہ ایمان نہیں لائیں گے. وما وجدنا لأكثرهم من عہد، اور ان میں سے ہم نے اکثر کو اپنا عہد پورا کرتے ہوئے نہیں پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان میں سے اکثر کو ہم نے نافرمان پایا. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، پھر اس کے بعد ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات اور نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے بھی ظلم کیا ان نشانیوں کے ساتھ. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھیے کہ کیسا انجام ہوا فسادیوں کا. باقی انبیاء یعنی بات شروع کی حضرت نوح سے، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت شعیب اور لوط وغیرہ، وہ تو مختصر ایک ایک دو جملوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک حال ہمارے سامنے رکھا ہے اس صورت میں. باقی جگہوں پر ذرا تفصیل بھی بتاتا ہے اللہ. اب اللہ تعالیٰ تفصیل سے ہمیں حضرت موسیٰ کا قصہ سنائے گا، اور یہ بڑی تفصیل ہے اس میں. اور یہ تفصیل اس لیے ہے کہ ایک تو سامنے یہود بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ خود شاہد ہیں حضرت موسیٰ کے اس واقعے کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ امت ہے جس کو معزول کر کے اب مسلمانوں کو امت وسط بنایا جانا ہے. تو مسلمانوں کو پوری تفصیل کے ساتھ ان کی روداد اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پہ بتاتا ہے، اور یہاں بھی بتا رہا ہے. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف ایک رسول ہوں، پیغامبر ہوں. اب پچھلے کے واقعہ اللہ تعالیٰ اور کہیں بتایا گیا میں سورہ قصص میں، اور یہ بات وہاں سے شروع کی جا رہی ہے جب حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پیغمبر بن کر جا رہے ہیں، تو وہاں سے بات شروع کی جا رہی ہے. حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، اور میں زیادہ اس بات کا اہل ہوں اور ذمہ دار ہوں کہ میں اللہ کی طرف وہی بات کروں جو حق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہ کہوں. یعنی میں اللہ کی طرف سے بربنائے منصب تمہارے سامنے حاضر ہوں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. فارسل معی بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، جسے تو نے غلام بنایا ہوا ہے اسے میرے ساتھ بھیج دے. بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے وہ سورہ یوسف میں ہم پڑھیں گے. بنی اسرائیل کا وطن اصلی اردن تھا، کنعان،
یہاں سے حضرت یوسف کے بعد حضرت یوسف جب حکمران بنے تو انہیں مصر لے گئے، پھر وہاں وہ 600-700 سال رہے، پھر غلام بن گئے، اور پھر وہاں سے حضرت موسیٰ اب انہیں نکالنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ فرعون نے، فراعین مصر نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، تو وہ بولا فرعون کہ اگر تو کوئی نشانی لے کے آئے تو سامنے لے آ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی اور وہ ایک اژدہا بن گیا سری۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا اپنے بغل سے تو وہ سفید چمک رہا تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، تو فرعون کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دے، تمہارے ملک سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، تو اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ یعنی اس معجزے سے فرعون اتنا بوکھلا گیا کہ اس کی حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو بجائے اس کے کہ کہے کہ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو، اپنے سرداروں سے کہتا ہے فماذا تأمرون، مجھے کیا حکم دیتے ہو، بتاؤ کیا کروں۔ یعنی اتنا وہ اس میں پریشر میں آ گیا اور اس کے حواس باختہ ہو گیا کہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ مجھے حکم دو کہ میں، یعنی حکم دینے کا منصب تو اس کا ہے نا، تو ان سے کہتا ہے مجھے حکم دو کہ میں کیا کروں، بتاؤ مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا ارجہ، انہیں ذرا ڈھیل دو، انہیں مہلت دو، روکے رکھو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور اپنے گماشتے پھیلا دو سارے شہروں میں، يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، جو تیرے پاس آ جائیں ماہر جادوگروں کو لے کر۔ وَجَاءَ السَّحْرَةُ فِرْعَوْنَ، اور آ گئے وہ سارے کے سارے جو جادوگر ہیں فرعون کے پاس۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اب وہ بھی تھے دنیا دار، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنا کرتب تو دکھائیں گے لیکن ہمارے لیے انعام کیا ہوگا؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں ہاں بالکل تمہارے لیے انعام ہوگا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تو اپنا داؤ پھینکے گا یا ہم پھینکے؟ قال القوا، تو حضرت موسیٰ نے کہا تم پھینکو۔ فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا، سحروا، تو انہوں نے اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا، واسترهبوهم، اور انہیں ڈرا دیا، وجاءوا بسحر عظیم، اور بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ اب یہاں فرق سمجھ لیجئے جادو کا اور معجزے کا۔ ایک ہے معجزہ، وہ ہے حضرت موسیٰ کے پاس، اور ایک ہے جادو، وہ ہے جادوگروں کے پاس۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ معجزہ جو ہے نا وہ حقیقی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی پھینکی تو اس سے حقیقی سانپ بن گیا، جبکہ جادو حقیقی نہیں ہے بلکہ فریب نظر ہے، وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی لیکن نظر وہ سانپ آنا شروع ہو گئے، وہ حقیقت میں سانپ نہیں تھا۔ تو جادو جو ہے یہ جعلی چیز ہے، یہ صرف نظر آنے والا دھوکہ ہے، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں، لیکن ہے اتنا زبردست کہ انسان ڈر جاتا ہے کہ واقعی یہ ہے۔ تو انہوں نے جب اپنا داؤ پھینکا، اپنی وہ لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا اور ڈرا دیا، اور وہ بڑا جادو لے کے آئے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور پھر ہم نے وحی کی موسیٰ کو، ان الق عصاک، تو اپنے عصا کو اس کے مقابلے میں ڈال دے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، سو وہ جو عصا تھی وہ سانپ بن گیا اور اس نے نگلنا شروع کر دیا ان کے اس سارے جھوٹے جو وہ انہوں نے فریب بنائے ہوئے تھے، اس لیے کہ اس میں کوئی حقیقت تو تھی نہیں۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو حق ظاہر ہو گیا اور باطل ہو گیا جو کہ وہ کر رہے تھے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، اس طرح ہار گئے وہ وہیں پر، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل ہو گئے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے کائنات کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ۔ قال فرعون،
فرعون نے کہا آمنتم به قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر ہی مان لے آئے ہو؟ ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تمہاری بہت بڑی سازش ہے، تم سارے آپس میں ملے ہوئے ہو، لتخرجوا منها اہلها، تاکہ تم اس شہر والوں کو یہاں سے نکال دو، فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، وارجلکم من خلاف، مخالف سمت میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا، قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو کہتے ہیں ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا فقض ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے کر، تیرے ہاتھ میں تو یہی ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کا ہی فیصلہ کر سکتا ہے، اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے۔ اب آپ دیکھیں جب آئے تھے تو کتنے پست ذہنیت کے تھے کہ فوراً کہا ہمارا اجر کیا ہے، ہمارا انعام کیا ہوگا، اور اب جب حقیقت تک پہنچ گئے تو کتنے بلند کریکٹر پر فائز ہو گئے کہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں مارنا ہے نا تو مار دے، ہم اپنے رب کے پاس لے جائیں گے، ایک ذرہ بھی گھبرائے نہیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور تو ہم سے اس لیے انتقام لے گا کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیات پر، لما جاءتنا، جبکہ وہ ہم تک پہنچی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کا فیضان کر دے، ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان کے طور پر موت عطا کر اور وفات دے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اب وہ سارے سردار جو تھے وہ فرعون سے کہتے ہیں اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تو موسیٰ کو چھوڑ دے گا اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ یہ ملک میں فساد پھیلائیں، ویذرک وآلہتک، اور تجھے اور تیری الہوں کو، معبودوں کو چھوڑ دیں۔ قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، ان کی عورتوں کو لونڈی غلام بنا کر زندہ رکھوں گا، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ان کے اوپر اپنے پنجے گاڑے رکھوں گا۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، ان الارض للہ یورثها من یشاء، یہ زمین اللہ کی ہے اور جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرکار انجام جو ہے وہ تو تقوی والوں کا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل، اب بنی اسرائیل تھے تو غلامانہ ذہنیت، اب آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں کنٹراسٹ بتا رہا ہے، ایک طرف جادوگروں کا بتا رہا ہے کہ انہوں نے جب حق کو دیکھا تو کتنا بلند کردار پیش کیا کہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن سرنڈر نہیں کیا، دوسری طرف اب موسیٰ کی قوم کا بتا رہا ہے، ان کے اندر اخلاق کی کمزوری تھی، ایمان کی کمزوری تھی، تو وہ کیا کہتے ہیں اوذینا من قبل، ہمیں تیرے سے پہلے بھی ستایا گیا، ان تأتینا، تیرے آنے سے پہلے، ومن بعد ما جاءتنا، اور تیرے بعد بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے، یعنی تکلیف تیرے سے پہلے بھی ہماری قسمت میں تھی اور اب بھی ہماری قسمت میں تکلیف ہے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، تو حضرت موسیٰ نے کہا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلافت دے گا، وَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھتے ہیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اب ایک کشمکش شروع ہو گئی آل فرعون اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے درمیان، یعنی یہ کوئی 2-4 دن کا کام نہیں ہے، اس میں کئی سال لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے فرعون کی قوم کو کئی سال قحط میں پکڑے رکھا تاکہ یہ ان کو ہوش آ جائے، شاید اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ان کو نقصان دیے ان کے باغات میں اور میووں میں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، لعلہم یذکرون۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پس جب ان پر بھلائی آتی، قالوا لنا هذه، تو یہ کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے ہی، ہمیں ایسے ہی ہونا تھا، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ان تک کوئی برائی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو کہتے ہیں کہ یہ فال بد ہے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کا، جسے کیا کہتے ہیں
ہمارے ہاں نحوست کہ یہ جو موسیٰ اور اس کے لوگوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا تو ان کی نحوست جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہم پر یہ مسائل آئے ہوئے. الا انما طائرهم عند اللہ، تو کہہ دیجئے کہ نحوست وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وقالوا مهما تأتنا به من آیة لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، تو وہ کہتے تھے اے موسیٰ تو کوئی بھی نشانی لے آئے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں کوئی جادو دکھا دے، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. فارسلنا علیہم الطوفان، اب اللہ تعالیٰ چند آزمائشوں کا ذکر کرتا ہے جو ان پر آئیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر طوفان بھیجا، یعنی ان پر بارشیں ہوئیں، ان پر طوفان ہوئے، اس کے نتیجے میں ان کے املاک تباہ ہوئی. والجراد، اور ٹڈی دل کا پتہ ہے یہ پورا ایک لشکر ہوتا ہے ٹڈیوں کا، چھوٹے چھوٹے، اور آ کے فصلوں کو چاٹ جاتی ہیں اور خراب کر جاتی ہیں، اور ظاہر ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا، تو وہ بھیجے. والقمل، اور قمل جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں جوؤں کو یا کھٹمل کو، تو ان کا عذاب ان پر بھیجا. والصفادع، اور مینڈک. والدم، اور خون، یعنی یہ پانی ڈالتے تھے گلاس میں اور وہ خون بن جاتا تھا. اچھا، ایک ہی دسترخوان پر بنی اسرائیل کا ایک فرد بیٹھا ہے، وہ پانی آرام سے پی رہا ہے، اور آل فرعون کے بیٹھا ہے وہ گلاس کو ہاتھ لگایا تو وہ خون بن جاتا تھا. عجیب، یعنی وہ مصیبت میں پڑ گیا تھا. آیات مفصلات، بڑی واضح واضح نشانیاں. فاستکبروا، لیکن وہ تکبر کرتے رہے. وکانوا قوما مجرمین، اور گناہ گار تھے. ولما وقع علیہم الرجس، لیکن جب بھی کوئی ان پر عذاب آتا، قالوا یا موسیٰ، تو کہتے ہیں اے موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر. بما عہد عندک، جیسا کہ اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے. لئن کشفت عنا الرجس، اگر اس اللہ نے یہ عذاب ہم سے ٹال دیا، لنؤمنن لک، تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ واپس بھیج دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجس، لیکن جب ہم ان سے وہ عذاب ہٹا دیتے، الی اجل، ایک وقت مقرر تک، ہم بالغو، یعنی وہ ایک مدت تک ان کو ہٹا دیتے. اذا ہم ینکثون، تو اپنا عہد توڑ دیتے، اپنے وعدے سے مکر جاتے. فانتقمنا منہم، بس ہم نے ان سے بدلہ لیا. فاغرقناہم فی الیم، اور انہیں دریا میں غرق کر دیا. بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. وکانوا عنہا غافلین، اور وہ اس سے غافل تھے. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، اور ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین میں اس کے مشرق اور مغرب کا. التي باركنا فيها، جس میں ہم نے برکت دی تھی. وتمت كلمة ربك الحسنى، اور تیرے رب کی بات اچھائی کے ساتھ پوری ہو گئی. علی بنی اسرائیل پر. بما صبروا، بسبب ان کے صبر کرنے کے. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، اور تباہ کر دیا جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے. وما كانوا يعرشون، اور جو انہوں نے چھتوں پہ چھتیں چڑھائی ہوئی تھی، ایک تہذیب اور تمدن آباد کی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری تباہ ہوئی. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. اب یہاں سے بنی اسرائیل کا ایک پورا جو کیریکٹر ہے وہ اللہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. اور پار کروایا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر اور دریا سے. فاتوا على قوم، وہ گزرے اس قوم سے. يعكفون على اصنام لهم، جو اپنے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے تھے، یعنی بتوں کو پوج رہے تھے. قالوا یا موسیٰ، تو کہتے ہیں موسیٰ اجعل لنا آلہا الہا کما لهم آلہا، ایسے ہی معبود ہمارے لیے بھی بنا دے، یعنی ہمارے اندر بھی عبادت کا ذوق آ رہا ہے اور ہم بھی ایسے بتوں کو پوجنا چاہتے ہیں. قال انکم قوم تجہلون، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم جہل کر رہے ہو، جہالت پر مبنی بات کر رہے ہو. ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، یہ تباہ ہونے والے ہیں جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، یعنی شرک اور بت پرستی، اور غلط ہے سارا کچھ ان کا جو یہ کر رہے ہیں. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ تمہارے لیے تلاش کروں؟ وہو فضلکم علی العالمین، اور وہ اللہ جس نے تمہیں فضیلت دی ہے کائنات پر.
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو کہ اس اللہ نے، وہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب چکھاتی تھی، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتی تھی، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتی تھی، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا فرعون غرق ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے سمندر میں سے تمہارے لیے راستہ نکال دیا، اب بھی کہتے ہیں ہمارے لیے یہ بت بنا دو۔ اتنا یعنی پیسے اور اتنا اثر حاصل کرنے والے لوگ تھے، پیغمبر ان کے درمیان موجود ہیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر اس میں اضافہ کیا، مکمل کیا اس کو مزید 10 کے ساتھ، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلًا، تو تیرے رب کے ساتھ ملاقات کی میقات 40 راتیں اس میں مکمل ہوئی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے، ابتداءً 30 راتوں کے لیے اور پھر 10 اپنے ساتھ مزید روک کر 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اور جب وہ جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اور چلے کے لیے، تو انہوں نے اپنے پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور کہا کہ میری پیچھے میری قوم میں جانشینی کرنا، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور جو فساد کرنے والے ہیں ان کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اچھا اب اس میں ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی جو کردار ہے، حالانکہ دونوں پیغمبر ہیں، لیکن دونوں کی جو پرسنالٹی ہے وہ ہمارے سامنے اس کا بھی ایک کنٹراسٹ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ آئے ہماری ملاقات کے لیے اور ہمارے وعدے پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، تو اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن تو اس سامنے والے پہاڑ کو دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو پھر تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کی اس پہاڑ پر تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، پھر جب انہیں ہوش آیا، قَالَ سُبْحَانَكَ، تو کہا پاک ہے تیری ذات، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں واپس توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ، کہا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے، ان اصطفیتک، میں نے تجھے چن لیا ہے، علی الناس، لوگوں سے، برسالاتی، اپنے پیغام کے ذریعے، وبکلامی، اور تجھ سے کلام کیا ہے، فخذ ما آتیتک، تو جو کچھ میں تجھے دے رہا ہوں اسے پکڑ لے، وکن من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جا۔ وکتبنا له فی الالواح، اور ہم نے اس کے لیے لکھ دیا تختیوں پر، من کل شیء، ہر قسم کی، موعظۃ، نصیحت، و تفصیلا، اور تفصیل، لکل شیء، ہر چیز کی۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا وہ 10 احکام وہ اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر حضرت موسیٰ کو لکھے ہوئے دیے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اس کو پکڑ لو مضبوطی سے، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں، یعنی اچھائی کے ساتھ، بِأَحْسَنِهَا، اچھائی کے ساتھ، یعنی اس پر عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، قریب میں تمہیں دکھلاؤں گا نافرمانوں کا گھر۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ، عن قریب وہ لوگ میری ان آیات سے روگردانی کریں گے جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور ان کو کوئی بھی نشانی دکھائی جائے اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر انہیں دکھائی جائے نیکی کی اور ہدایت کا راستہ، اسے اپنا راستہ نہیں بناتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جب انہیں گمراہی کا راستہ دکھتا ہے تو اس پر چل پڑتے ہیں، اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے ہے کہ یہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور یہ اس سے غافل ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرِ، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو اور آخرت کے ملاقات کو، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، برباد ہو گئے، اکارت ہو گئے ان کے اعمال،
هل يجزون الا ما كانوا يعملون، کیا ان کو اس کا کوئی اجر ملے گا جو یہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کیا اجر ہے؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. اچھا اب پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، 40 دن وہاں رہے، 40 راتیں. پیچھے قوم نے کیا کیا؟ قوم میں سامری قوم کو ٹکر گیا، تو اس کا ذکر آگے آئے گا. اس نے کہا وہ جو تمہیں وہ بت وغیرہ پسند تھے نا، تو لاؤ میں تمہیں بنا دیتا ہوں. اور ان کے سارے زیورات اکٹھے کر کے بھٹی میں ڈال کے اس سے ایک بچھڑا بنا دیا. تو فرمایا کہ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، اور بنا لیا قوم موسیٰ نے اس کے بعد من حلیہم اپنے زیورات سے عجلا ایک بچڑا، جسدا ایک جس کے جسم تھا، لہو خوار اور اس میں ایک آواز آتی تھی جس طرح ایک بچھڑے کی اور گائے کی آواز ہوتی ہے. یعنی اس نے کوئی ایسا باجا فٹ کر دیا تھا کہ ہوا گزرے تو، یعنی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں ہے، یا عام ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اس میں ہوا جائے کسی چیز میں تو اس کی آواز ہوتی ہے. تو الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ وہ ان سے بات نہیں کر سکتا، نہ انہیں راستہ بتا سکتا. اتخذوہ، انہوں نے اسے معبود بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور تھے وہ ظلم کرنے والے. ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، لیکن جب ان پر اس کا یعنی واشگاف ہو گیا، وہ یعنی وہ ان کا جو مکر تھا وہ ان کے ہاتھوں سے گر گیا، یا یہ ان کا یہ داو ٹوٹ گیا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ گمراہ ہیں. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، تو کہتے ہیں اگر ہم پر ہمارے رب نے رحم نہیں کیا، ويغفر لنا، اور ہمیں بخشا نہ، لنکونن من الخاسرین، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے تھے. تو مسلمان نا، تو جب ان پہ واضح ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے تو پلٹ آئے. ولما رجع، لیکن یہ بات کی بات ہے، ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، اور جب موسیٰ پلٹے اپنی قوم کی طرف غصے میں اور افسوس کے ساتھ، غصہ بھی ہے اور افسوس بھی ہے. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تو کہا تم نے تو بہت ہی بری نیابت کی ہے میری. اعجلتم امر ربکم، تو کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم کو پانے میں. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور غصے میں وہ تختیاں پھینک دی. یعنی اتنا غصہ انہیں آیا کہ وہ جو تختیاں جس پر تورات کے احکامات لکھے ہوئے تھے وہ پھینک دی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا. يَجُرُّهُ، اپنی طرف کھینچتے ہوئے. إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ اور کہا اس حضرت ہارون نے کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، تیری قوم نے مجھے کمزور سمجھا. وکادوا یقتلوننی، اور یہ مجھے مار ڈالتے، اس کے قریب پہنچ گئے تھے. فلا تشمت بی الاعداء، تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کر جو ظلم کرنے والے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں بھائی ہیں. حضرت ہارون بڑے ہیں، حضرت موسیٰ چھوٹے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے فرعون کے دربار میں. حضرت ہارون کی پرورش ہوئی ہے بنی اسرائیل کے اندر. اب ایک غلام کے قوم کے اندر جو ایک فطری ہوتی ہے نا، انیشیٹو نہ لینا، فیصلہ نہ کر سکنا، اس کے اثرات حضرت ہارون میں نظر آتے ہیں. لیکن ایک شہزادگی کے ماحول میں پلے ہیں حضرت موسیٰ. فوراً ڈیسیجن لے لینا، فوراً اقدام کر دینا، آگے بڑھ کر، تو یہ آپ کو ان دونوں اس میں واضح نظر آتا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت فیصلہ نہیں کر سکے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے یعنی قوم بت بنا رہی ہے اور وہ ان کو روکنے میں ایک لحاظ سے ناکام ہو گئے. اور اس لیے ناکام ہوئے کہ وہ ڈومیننٹ پرسنالٹی نہیں تھی ان کی. حضرت موسیٰ ہوتے تو یہ حرکتیں نہیں کر سکتے تھے، ان کی موجودگی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ حرکتیں کریں گے، اس لیے کہ ان کی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی تھی. اس کی وجہ ان کا براڈ اپ ہے. اب اس سے حکمت سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو چونکہ فرعون کے مقابلے پہ کھڑا کرنا تھا، اس لیے انہیں بچپن سے ہی فرعون کے دربار میں اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کی کہ ان کے اندر وہ شہزادگی والی وہ جو روب اور دبدبہ اور وہ کوالٹیز ہیں وہ آ جائیں.
قال رب اغفر لی ولی اخی، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ مجھے معاف کر لے اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، اور جن لوگوں نے بچڑا بنایا وہ ان قریب انہیں ان کا رب کا غضب پہنچے گا۔ وذلت اور ذلت اور رسوائی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور یہی سزا ہے بہتان گڑنے والوں کے لیے۔ تو پھر آگے آتا ہے ایک اور مقام پر، کوئی جو سامری تھا اس کو پھر یہ وہ عذاب کا شکار ہوا اسی قوم کے سامنے۔ والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جو کہ برے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، وآمنوا، اور ایمان لاتے ہیں، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اتر گیا، اخذ الالواح، تو پھر انہیں فکر ہوئی ان تختیوں کی، تو پھر انہوں نے اس کو اٹھایا۔ وفی نسختها ہدی ورحمہ، اور اس نسخے میں ہدایت تھی اور رحمت تھی، للذین هم لربهم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، پھر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 لوگوں کو چنا، لمیقاتنا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے مقررہ وقت پر پہنچے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، پھر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، قال رب لو شئت اہلکتہم، تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تو اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیتا من قبل، وإیایا، اور اب بھی، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، تو کیا تو انہیں ہلاک کرے گا جو ہم میں سے بے وقوف ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب 70 لوگوں کو، وہ یہ منتخب لوگ تھے، یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ بنی اسرائیل کے منتخب لوگ تھے، ان کی تعداد تو لاکھوں تھی، ان لاکھوں لوگوں میں سے 70 لوگوں کو، ان کے علماء فضلاء ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں انہوں نے بھی وہی حرکت کی، کہا کہ ارنا اللہ جہرا، ہمیں بھی اللہ دکھاؤ سامنے سامنے، تو وہی تجلی آئی اور وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ یہ تو بے وقوف ہیں، تو انہیں معاف کر، اور یہ اگر یہاں مر گئے تو پیچھے میں ان کو کیا جواب دوں گا، اس لیے تو انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما۔ تو وہ مرے شاید نہیں تھے لیکن بے ہوش تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دے دی ہو، اس لیے کہ قرآن اس کے لیے موت کا لفظ استعمال کرتا، لیکن نیند کے لیے بھی قرآن موت کا لفظ استعمال کرتا۔ انت ولینا فاغفر لنا، تو ہمارا ولی ہے، مددگار ہے، پس تو ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم کر، وانت خیر الغافرین، اور تو بخشنے والا بہترین۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ، اور اس دنیا میں ہمارے لیے نیکی لکھ دے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ قال عذابی اصیب به من اشاء، تو اللہ نے فرمایا میرا عذاب تو اس وقت پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ فسأکتبها للذین یتقون، اس کو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، اب سارے رسالت کی لحاظ سے تاریخ اللہ نے بتا دی، نوح علیہ السلام سے شروع کیا اور موسیٰ علیہ السلام تک رسالت کی تاریخ بتا کر اب جو اصل مدعا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو رسول ہیں انہی رسولوں کی جماعت میں سے یہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے آ گئے، تو اب ان پر تم ایمان لے کر آؤ، اب اس کی بات کی جا رہی۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو یہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واضح جو بشارات ہیں وہ تورات اور انجیل میں موجود ہیں، یہاں تک کہ تورات میں ایک ظاہر حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کی ایک کتاب ہے سانگ آف دی سانگس، غزل الغزلات، اب بھی تورات میں موجود ہے، اس میں باقاعدہ حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی جو میرا دوست ہے وہ آئے گا، اور باقاعدہ ان کے اوصاف بتاتے ہیں، وہ اوصاف
وہی ہیں جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں، اور آخر میں ان کا نام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کا نام محمد ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ اب بھی موجود ہے، اسٹل انٹیکٹ ہے وہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا بات ہے. یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں حکم دے گا نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور منع کرے گا برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرے گا، ویحرم علیہم الخبائث، اور ان کے لیے جو ناپاک چیزیں ہیں وہ حرام کرے گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان کے بوجھ اتارے گا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کی بندشیں کھولے گا جو انہوں نے خود اپنے اوپر لگائی ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی رفاقت کی، اس کی عزت کی، مدد کی، وَنَصَرُوهُ، اس کی تائید کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ فلاح پانے والے. قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین پر، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اس اللہ پر، اس کے رسول پر، النبی الامی، اس نبی امی پر، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو ایمان جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. نبی امی، یہ امی کیا ہے؟ یہ اس کا یعنی مختلف معنی ہیں، لیکن سے نکلا ہے. سے مطلب یہ ہے امی وہ جو ماں کی گود میں، جو اتنا صاف ستھرا ہو، اتنا سلیم الفطرت ہو اور آلائشوں سے پاک ہو، جس طرح کے ماں کی گود میں ہوتا ہے. ظاہر ماں کی گود میں بچہ پیوریفائی ہوتا ہے، ایک یہ. اس کا دوسرا بھی ایک مطلب ہے ام القریٰ، یہاں پر قرآن میں آیا ہے، یہ مکہ کی بستی کا نام تھا ام القریٰ، اور ام القریٰ کی نسبت سے یہاں کے رہنے والوں کو امی کہا جاتا تھا. تو اس کا یہ بھی ایک وہ ہے. اصل میں یہ اس کا ایک لوگوں نے مطلب بنا لیا ہے، لیکن اگر اس سے مطلب لا علم ہے تو وہ نہیں ہے اس کا مطلب. پڑھنا لکھنا، ایک اور بات آپ کو چلیں بتا دوں، یہ جو عربی زبان ہے نا، یہ لکھنے کی زبان تو بہت بعد میں بنی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں اس کی ابتدا ہوئی ہے لکھنے کی، عربی زبان. اس سے پہلے عربی لکھنے کی زبان نہیں تھی. تو جب یہ لکھنے کی زبان نہیں تھی تو پڑھنا تو محال تھا وہاں، تو پھر سارے ہی اس لحاظ سے ان پڑھ تھے. تو وہ یہاں وہ مراد نہیں ہے. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا تھا جو کہ حق کی طرف بتلانے والا تھا اور اسی کے مطابق انصاف کرنے والا تھا. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں بانٹ دیا تھا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی جب اس کی قوم نے اسے پانی مانگا کہ مارو، أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو. فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور پھر ہر قبیلے نے اپنے پانی کے گھاٹ کو پہچان لیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر ایک بادل بھیج دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان پر من و سلوہ اتارا. صحرا میں تھے، خیمے تو تھے نہیں، تو دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک بادل ان پر بھیج دیا جو ان پر سایہ کرتا تھا. اور من اور سلوہ، من یہ بادلوں سے رات کو شبنم کی طرح اترتا تھا اور پتھروں پر جم جاتا تھا، دودھ کی طرح ہوتا تھا، اور اس کو پھر یہ اکٹھا کر کے اس کا آٹا بنا لیتے تھے اور اس سے روٹیاں بناتے تھے. اور سلوہ بٹیر نام کی طرح کے چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے، ان کے کندھوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، اس کا شکار کرنا مشکل نہیں ہوتا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ
پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں، وما ظلمونا، لیکن انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ رہ لو اس شہر میں سکون کے ساتھ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور یہاں جو چاہو کھاتے رہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور عاجزی کے ساتھ داخل ہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب داخل ہو دروازے سے تو سجدے کی حالت میں، یعنی جھکتے ہوئے، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دینے والے ہیں نیکوکاروں کو۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، لیکن ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے اس قول کو بدل دیا، یعنی ہم نے کہا تھا معاف کرتے ہوئے چلنا، کسی سے چھیڑنا نہیں، انہوں نے کہا حنطۃ حنطۃ حنطۃ، ہمیں تو گندم چاہیے، گندم نکالو، لوگوں کے گوداموں پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے، لوٹ مار شروع کر دی۔ تو کیا ہوا؟ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا، بما كانوا یظلمون، بسبب ان کے شرارت کے۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، اب پوچھو اس قریے سے جو سمندر کے کنارے تھی، دریا کے کنارے تھی، اذ یعتون فی السبت، جو سبت کے ہفتے کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، اب اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرو، اور ہفتے کے دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا، باقی 6 دن جو مرضی کرو، اپنے حق حلال کی کو کرو۔ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، انہوں نے کہا نہیں ہفتے کو بھی ہم مچھلیاں پکڑیں گے۔ تو اب ان پر آزمائش یہ آئی کہ سارا ہفتہ مچھلیاں نہیں ہوتی تھی، اور ہفتے کے دن وہ اس طرح سمندر سے اچھل اچھل کر آ رہی ہوتی تھی، تو وہ پورا ہفتہ بے روزگاری ہو گئی، اور ایک دن ان کے لیے جو ہے وہ مچھلیاں، اور ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا کہ تم نے پکڑنی نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کے ہیلے بہانے نکالنے شروع کر دیے، انہوں نے حوض بنا لیے، اور پھر مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے، لیکن ہفتے کی رات سے حوض کھول دیتے تھے، اور پانی اس میں آتا تھا، اس کے ساتھ مچھلیاں آ جاتی تھی، اور اس کو بند کر دیتے، تو کہتے ہیں ہم نے پکڑی تو نہیں ہے، یہ تو خود ہی آ گئی۔ تو انہوں نے اللہ کے ساتھ ڈرامہ کرنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے یعنی حکم کی خلاف ورزی کی سبت میں، استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جبکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے آ جاتی تھی، شرعا بالکل واضح، ویوم لا یثبتون لا تأتیہم، اور ہفتے کے دن نہ ہو تو وہ مچھلیاں ہی نہیں ہوتی تھی۔ کذالک، اس طرح، نبلوہم، ہم نے ان کو آزمایا، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کے سبب۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اب دیکھیں اس ایک معاشرے کے اندر جو مختلف کردار ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم کیوں جو ہے وہ نصیحت کرتے ہو اس قوم کو، اللہ مہلکہم او معذبہم، اللہ پر ہے انہیں ہلاک کر دے یا عذاب دے۔ جب یہ نافرمانی کر رہے تھے نا، تو کچھ لوگوں نے انہیں روکا کہ کیوں کر رہے ہو نافرمانی، کیوں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی۔ تو ایک قوم جو خاموش تھا، انہوں نے ان روکنے والوں کو کہا، تمہیں کیا پڑی ہے، تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، کیوں روکتے ہو انہیں؟ اللہ چاہے گا تو عذاب دے دے گا، اللہ چاہے گا تو چھوڑ دے گا، تم کیوں روک رہے ہو؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو روکنے والے تھے، جو یہ ڈیوٹی دے رہے تھے لوگوں کو روکنے کی، قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم صرف اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کریں گے کہ ہم نے تو روکنے کی کوشش کی تھی، ولعلہم یتقون، اور شاید یہ ہمارے کہے سے باز بھی آ جائیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به، پس جب وہ بھول گئے جو انہیں سمجھایا گیا تھا، انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا، تو اللہ فرماتا ہے میں نے ان لوگوں کو بچا لیا جو روکتے تھے برائی سے، جو روکتے تھے برائی سے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، ایک ایسے برے عذاب سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اپنے برائی کے سبب۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب انہوں نے
یعنی نافرمانی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ اور ذلیل ہو کر۔ اب آپ دیکھیں 3 گروہ تھے نا، ایک گروہ تھا جو نافرمانی کر رہا تھا، دوسرا گروہ جو انہیں روک رہا تھا، تیسرا گروہ جو ان روکنے والوں یعنی نافرمانی والوں کو تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن الٹا ان لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ تم کیوں روک رہے ہو، یہ خاموش تھا۔ اب اللہ نے بتایا کہ جنہوں نے نافرمانی کی انہیں اللہ نے عذاب دے دیا، اور جنہوں نے روکا اللہ نے انہیں بچا لیا، لیکن جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں اللہ خاموش ہے، ان کا کیا انجام ہوا؟ تو مفسرین کی اکثریت کہتی ہے کہ وہ عذاب میں شامل تھے، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اس لیے کہ انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی، اور بچایا اللہ نے سارا صرف ان کو جنہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب، یاد کرو جب تیرے رب نے حکم دیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ وہ ضرور ان کو اٹھائے گا قیامت کے دن، یوم القیامہ، مَن یسومہم سوء العذاب، ایسے شخص اور ان کو یعنی جن کو برا عذاب دیا جائے گا۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جو ہے وہ جلد بدلہ لینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے بانٹ دیا اس زمین میں مختلف امتوں کو، مختلف فرقوں کو، منہم الصالحون، اس میں سے کچھ تو نیکوکار ہیں، ومنہم دون ذالک، اور کچھ اس کے علاوہ ہیں یعنی نافرمان ہے۔ ذالک وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور اس طرح ہم نے ان کو آزمایا اچھائی سے بھی اور برائی سے بھی، لعلہم یرجعون، کہ یہ واپس آ جائیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پس ان کے پیچھے آئے وہ لوگ جو ناخلف تھے، ورثوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یأخذون عرض هذا الادنی، جو اس دنیا کا تھوڑا سا سامان لیتے تھے، ویقولون سیغفر لنا، اور کہتے تھے ہمیں معاف کر دے گا اللہ، وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور ان کو جب ایسے ہی یعنی اس کے مول ملتا تھا تو اسے لے لیتے تھے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے کتاب کا میں وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کہ اللہ پر حق کے سوا اور سچائی کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے اللہ کی طرف سے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہیں پڑھایا گیا تھا جو کچھ اس کتاب میں تھا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں۔ افلا تعقلون، کو یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ایسے نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے سروں پر مسلط کر دیا جیسے کہ وہ سائبان ہو، مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں طور پہاڑ کے دامن میں کھڑا کر دیا، تو انسان کو لگتا ہے کہ پہاڑ میرے سر پر آ رہا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور پھر کوئی زلزلہ آیا تو لگتا یہ ہے کہ انہیں لگا کہ یہ پہاڑ تو ہمارے اوپر ہی آ گرے گا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم بچتے رہو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اب اللہ تعالیٰ بنی آدم کا شروع سے ذکر کر رہا ہے۔ اور یاد کرو جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ارواح کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا اپنی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، تو وہ بولے سب کے سب کیوں نہیں، شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر عملاً بھیجنے سے پہلے ان کی ساری ارواح کو، تا قیامت آنے والی ارواح کو جمع کیا اور ان سے یہ گواہی لی کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطری طور پر ایک انسان وہ مسلمان بن کر اس دنیا میں آتا ہے، لیکن اس کا ماحول، اس کے والدین اور اس کے ارد گرد کے حالات اسے یہودی یا نصرانی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ اس کے اندر کی آواز وہ اسلام ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہو کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی،
او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم، یا یہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد مشرک تھے اور ہم تو بعد میں آئے ہیں۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا تو ہمیں دوسروں کی گمراہی کی وجہ سے ہلاک کرے گا؟ تو تمہارے پاس یہ کہنے کی کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا بھی گمراہی میں مبتلا ہو اس کے اندر ضمیر کی ایک کرن ضرور موجود ہوتی ہے جو اسے بتاتی رہتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور اسی کی روشنی میں اس سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو ہمیں وہ وعدہ یاد کیوں نہیں آتا جو اللہ سے ہم نے ہمارے ضمیر میں موجود ہے، آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو آپ کا ضمیر بتا دیتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ یہ وہی چیز ہے نا، اللہ نے اپنے سافٹ ویئر میں دے دیا ہے وہ چیز۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس طرح ہم بیان کرتے ہیں واضح اپنی آیات تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اب ایک بہت خطرناک مثال بیان ہو رہی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ جس کو اللہ علم دے دے اور وہ علم کو فروخت کرنا شروع کر دے اور اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے تو اس کی مثال ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کو مثال بیان کرو اس شخص کی جس کو ہم نے دی اپنی آیات یعنی اپنا علم، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس وہ اسے چھوڑ کر چلا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس علم کی وجہ سے اسے بلندیاں بخشتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین سے چمٹ گیا، اس نے اپنے لیے پستی بس پسند کی، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر تم اس پر کوئی چیز اسے ٹکڑا ڈال دو تب بھی زبان نکال کر رال ٹپکاتا ہے، أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ، اور اگر اسے محروم رکھو، کوئی کھانے پینے کو نہ دو، تب بھی اس کی زبان لٹکی ہوتی ہے اور راڑ ٹپک رہی ہوتی ہے۔ کتے کے اندر جو حرص ہے اور کتے کے اندر جو لالچ ہے اس کی یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ جو دنیا کی لالچ میں دین کو چھوڑ دے اور دین کی تعلیمات کو چھوڑ دے اور دنیا کے لیے دین کو بیچنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کتے سے بھی برتا ہے۔ اب یہ مثال کس کی ہے؟ ایسے کئی لوگ گزرے ہیں، علماء کہتے ہیں ایک بعلم من باعور بھی تھا، لیکن اصل یہ کیریکٹر ہے، یہ کسی وقت بھی کہیں بھی موجود ہو سکتا ہے، اور اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، تو یہ مثال ہے ان قوموں کی، ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فقصص القصص، تو آپ بھی یہ بیان کر دیجئے، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ دھیان کریں۔ ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، تو بری مثال ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہی نقصان اٹھانے والوں میں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے پیدا کیے ہیں بہت سارے جن اور انسان جہنم کے واسطے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ایسے ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ایسی ہیں دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ایسے ہیں سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان کو اللہ کو انہی ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ کے ناموں کو بگاڑتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ بدلہ پائیں گے اپنے کاموں کا۔ مشرکین مکہ اللہ کو بھی پھر برے برے ناموں سے پکارتے تھے، تو کہا جا رہا ہے اللہ کے وہی نام ہے جو اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کو انہی سے پکارو۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان میں ہم نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو حق کی طرف راہ پاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ہم انہیں ایسے راستے سے ان پر حملہ آور ہوں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ایسے راستے سے ان پر آئے گا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا لیکن میرا داؤ بڑا پکا ہے۔ اولم یتفکروا،
کیا یہ فکر نہیں کرتے ما بصاحبہم من جنہ کہ ان کا جو رفیق ہے یہ جنون میں نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ مجنون ہو گیا ہے، تم پاگل تم ہو، مجنون تم ہو، یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ مجنون والی ہیں، یہ تو عقل کی ہیں، حکمت کی ہیں، بہت دانائی کی باتیں ہیں۔ ان هو الا نذیر مبین، وہ ڈرانے والا ہے واضح واضح۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ آسمان و زمین کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے؟ وما خلق اللہ من شیء، اور ہر چیز کو جو اللہ نے پیدا کی، وان عسى ان یکون، اور ان قریب کہ ان یکون قد اقترب اجلهم، کہ ان کا اجل قریب آ جائے، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو پھر کس بات پر ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دو ان کو ان کی سرکشی میں سرگرداں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے وہ قیامت کب آئی، یعنی کہیں نہ کہیں ان کے دل میں دھڑکا تو تھا، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ وہ قیامت اگر آئے گی تو پہلے سے چلو ہم اس کے لیے کوئی پیش بندی کر لیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے قل انما علمها عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کے وقت کو کھول کر دکھانے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور وہ بھاری ہے آسمان و زمین پر، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ آئے گی تو اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنها، تجھ سے پوچھتے ہیں گویا یہ اسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی بھلے یا ضرر کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، جو بھی ہے اللہ کے پاس ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ ولو كنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا، لاستکثرت من الخیر، تو ساری نیکیاں ساری خیر سمیٹ لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی برائی چھوتی ہی نہ۔ ان انا الا نذیر وبشیر، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ آپ نے دیکھا حدیث میں بھی اور سیرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے، آپ کو تکالیف پہنچی، آپ کو لڑائیوں میں آپ کے ساتھی شہید ہوئے، اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ ہونے والا ہے تو آپ اس کے بچاؤ نہ کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، اور وہ اللہ کے پاس ہے۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، وجعل منہا زوجہا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، کہ اس سے وہ سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا، بس جب مرد نے ڈھانک لیا عورت کو تو عورت کو ایک خفیف حمل ٹھہرا، فمرت بھی، وہ اسے لے کر چلتی رہی۔ فلما اثقلت، پھر وہ جب بھاری ہو گئی، بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ، تو ان دونوں نے پکارا اللہ کو، ربہما، جو ان دونوں کا رب تھا، لئن اتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں ایک نیک اولاد دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرا شکر کریں گے۔ فلما اتاہما صالحا، تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک، اچھا صالح کے دونوں مطلب ہیں، نیکوکار یا جسمانی طور پر ٹھیک ٹھاک، اس میں کوئی عیب نہ ہو اور اپاہج نہ ہو، تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلی چنگی اولاد دے دی، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو ان دونوں نے اس میں بہت سارے شریک ٹھہرا دیے، کہ فلاں بت کی دعا لگی تھی، فلاں پیر کی دعا لگی تھی، فلاں جو ہے وہ آستانے سے ہمیں یہ ملا ہے۔ وہ یہ تو ہمارے یہاں بھی موجود ہے نا، فلاں پیر صاحب کی دعا تھی، پیر دیتا، لوگ نام بھی رکھ دیتے ہیں پھر استاد۔ فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلند ہے، بالاتر ہے اللہ اس شرک سے جو کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، یہ شریک بناتے ہیں ان کو جنہوں نے کسی چیز کو وجود نہیں بخشا بلکہ وہ خود بنائے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، اور نہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف، لا يتبعوكم، یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، سواء علیکم، برابر ہے ان پر، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، کہ تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے مقابلے میں بلاتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں۔
فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پکارو انہیں اگر یہ تمہیں جواب دیں گے. تو کیا یہ جواب دیتے ہیں تمہیں؟ سچ بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو ظاہر ہے کہ وہ تو کون کس کو کسی قبر کے سامنے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ تو کیا جواب دے گا؟ ام لہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے قدم ہے جس سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بلاؤ اپنے سارے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف چالیں چلو، وفلا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دینا. لیکن ان کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، تو کیسے وہ میرے خلاف چالیں چل سکتے ہیں؟ ان ولی اللہ الذی، میرا حمایتی تو اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب اتاری، وہ ہوا یتولی الصالحین، اور وہ حمایت کرتا ہے نیکوکاروں کی. والذین تدعون من دونہ، اور جس کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ اپنی جان بچا سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں بلاؤ گے راستے کی طرف، لا يسمعون، نہ سنیں گے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تم دیکھو گے وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے. خُذِ الْعَفْوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ایسے جاہلوں سے کنارہ کشی کیجئے. وَإِمَّا يُنزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور شیطان اگر آپ کو چھیڑے تو آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار یعنی اس کی پناہ میں آ جائیے. انہو سمیع علیم، بے شک کہ وہ سننے والا جاننے والا. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی رکھتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب انہیں شیطان کا کوئی ٹولہ چھوتا ہے، تذکروا، تو فوراً انہیں وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور انہیں بات سمجھ آ جاتی ہے. یعنی ایک لمحے کے لیے شیطان انہیں گمراہ کر دیتا ہے، لیکن فوراً انہیں حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان کی کوئی چال ہے، اور وہ کھلی سیدھی راہ کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے. شیطان کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر برائی کرانے کی اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، وہ صرف کان میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے. اگر اس وقت انسان چوکنا ہو جائے تو پھر شیطان اس پر کوئی یعنی زور زبردستی نہیں کر سکتا. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، لیکن جو شیطان کے بھائی ہیں وہ انہیں کھینچ لیتا ہے گمراہی میں، اور پھر وہ کمی نہیں کرتے گمراہی میں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب ان کے پاس جب آپ لے کر آئیں، تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، ان کے پاس کوئی نشانی، قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہمیں چن لیا گیا. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، تو کہہ دیجئے کہ میں تو اتباع کرنے والا ہوں اس وحی کی جو میرے رب کی طرف سے آئی ہے. هَذَا بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ وہ بصیرت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور ہدایت ہے اور رحمہ ہے. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو خوب اچھی طرح کان لگا کر سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ، اور ایسی آواز میں جو بہت زیادہ بلند نہ ہو. بالغدو، صبح کے وقت، والآصال، اور شام کے وقت. ولا تکن من الغافلین، اور غفلت میں نہ پڑو. ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ تیرے رب کے ہاں، لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ، اس کی عبادت سے. ویسبحونہ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں. ولہ یسجدون، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے، اور قرآن پاک میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سجدہ ہے، اور اس پر متفق علیہ بات یہ ہے کہ ان مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سجدہ کیا، عام تلاوت میں بھی سجدہ کیا ہے. آپ خطبہ کے دوران اگر ان آیات کی تلاوت کرتے تو خطبہ سے اتر کر خطبہ کے درمیان سجدہ فرماتے، اور اگر نماز کے دوران اس کی تلاوت فرماتے تو تب بھی سجدہ کرتے. تو سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، یعنی استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، اور سجدہ کرنا چاہیے. ایک محفل میں ایک سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھیں گے تو ایک ہی سجدہ ہے، لیکن ایک محفل میں ایک دفعہ سجدہ یہ واجب ہے احناف کے ہاں. باقی 3 فقہا کے ہاں یہ جو ہے وہ سنت ہے.
البتہ سفر کے دوران یہ سواری پر بعض صحابہ کا معمول یہ ہے کہ سواری پر قرآن تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، گھوڑے پر یا اونٹ پر، اونٹنی پر، تو پھر وہ استقبال قبلہ کی بھی شرط پوری نہیں کرتے تھے اور زمین پر اترتے بھی نہیں تھے، بلکہ سواری پہ ہی جھک جاتے تھے. تو یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.